ناظرین، عمران خان کی ان کے خاتمے کی یا ان کی سیاست کے خاتمے کی خواہش میں یہ نظام آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ میں کچھ چیزیں آج اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک تو یہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن اس کی عملی تصویر اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے حکمران ہے، یا خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا میں نام لے کر کہوں تو عاصم منیر صاحب اس کی عملی تصویر ہے۔ بظاہر اداروں پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بطور ہتھیار استعمال کر کے عاصم منیر صاحب بے فکری سے اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں، مگر ان کے نیچے جو سٹیج ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے پلرز انتہائی کمزور ہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں اوپر سے دیکھنے میں سب ٹھیک لگ رہا ہے، اور ہر معیشت دان جو جب بھی کوئی بات کرتا ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی جملہ ضرور ایڈ کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ نہیں آتا، لیکن پوری تحریر آپ پڑھیں تو ہر ایک کو یہ کہنا پڑتا ہے پاکستان میں کہ عاصم منیر اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہ ایک جعلی ہوپ دلا رہے ہیں، ایک جعلی امید لوگوں کو، جال سازی کر رہے ہیں نا۔ حکومت بھی جال سازی کر کے بنائی ہے، سیٹوں پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے، آئین میں ترمیم بھی جال سازی کر کے کی ہے، استثنا بھی جال سازی کر کے لیا ہے، اور پھر دوبارہ سے پورے نظام پہ قبضہ بھی جال سازی کر کے کیا ہے۔ لیکن یہ جس سٹیج پہ اس وقت موجود ہے نا، ان کے نیچے سے سارے پلر کھوکھلے ہو گئے اور یہ کسی وقت بھی دھڑم سے گر جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے یہ بھاگ نہیں سکتے۔ دیکھیں جن چیزوں پہ ان کا تکیہ ہے یا جس کو یہ اپنی طاقت سمجھتے ہیں وہی ان کی کمزوری ہے۔ مثال کے طور پہ معیشت، اب یہ تو کہتے ہیں کہ معیشت کو ہم بہتر کر لیں گے، لیکن اس وقت اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو پاکستان کی معیشت کو تاریخی تباہی کی طرف دھکیلا عاصم منیر اور شہباز شریف نے مل کر۔ پاکستان کی معیشت کبھی بھی اتنی بری نہیں تھی جتنی آج کی تاریخ میں بری ہے، اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا، سارے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جن کے گھر میں دانے ہیں، جن کو اچھے پیسے مل رہے ہیں، یا سرکار جن کے اوپر پیسہ خرچ کر رہی ہے، انہیں میری بات بری لگے گی، لیکن ایک عام پاکستانی کے پاس جائے تو آپ کو ہر کسان بتائے گا کہ اس کو کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس کو اب ہو گیا۔ آپ کسی بھی تاجر کے پاس جائیں وہ کہے گا کاروبار چل ہی نہیں رہا، سردیوں کی شاپنگ لوگوں نے 70% کم کی ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کے 2-3 دہائیوں کے سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے، سرمایہ کاری 51 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے۔ اتنی کم سرمایہ کاری پاکستان میں کبھی نہیں آئی جتنی اب آ رہی ہے۔ پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی پاکستان چھوڑ کر نہیں بھاگے جتنی بڑی تعداد میں اب بھاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، بہت سارے اور جو ٹیکنیکل شعبے ان میں کام کرنے والے لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اب ہو رہا ہے۔ تو ایک آپ یاد رکھیں کہ معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مہنگائی اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی، غربت اتنی زیادہ کبھی نہیں تھی، 45% پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب نے مل کر۔ اب یہ معیشت دانوں سے کہلوائیں گے کہ جناب، اور کہلوا بھی رہے ہیں کہ جناب آنے والے دن میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن ہونی نہیں ہے، کیونکہ یہ گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اب تک ان کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 3 سال پہلے عاصم منیر نے کہا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، 3 سال انہوں نے گزار دیے، 4تھا سال ان کا شروع ہے اور معیشت ٹھیک نہیں ہوئی۔ کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ تو ایک تو ہو گیا معیشت، دوسرا ہو گیا عوامی اعتماد کا فقدان۔ عوام کو بھروسہ ہی نہیں ہے، لوگ اپنا پیسہ نکال کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ دبئی میں کبھی اتنا پاکستانیوں کا پیسہ نہیں گیا جتنا پیسہ ان سالوں میں دبئی میں پہنچ گیا۔ لوگ سعودی عرب اپنا پیسہ لے کر جا رہے ہیں، لوگ اپنی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، اپنے کاروبار پاکستان میں بند کر رہے ہیں۔ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، نا انصافی کے ساتھ عدلیہ کو کنٹرول کر کے، اداروں کو قابو کر کے نظام نہیں چلایا جا سکتا، تو لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ لوگ سرمایہ کاری کرنے کی بجائے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں، لوگ پلاٹ اور زمینیں خریدنے کی بجائے زمینیں اور پلاٹس بیچ رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ایک عوام کے اعتماد کا فقدان ہے۔ جب تک عاصم منیر صاحب رہیں گے، شہباز شریف صاحب رہیں گے، پاکستانیوں کو ان پہ بھروسہ نہیں رہے گا۔ ان کا لڑائی والا کام ہے، لڑائی والے کام میں اگر یہ کبھی جائیں تو پاکستانی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن معیشت ان کا کام نہیں ہے، ملک چلانا ان کا کام نہیں ہے، تو اس کام میں پاکستانی انہیں کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ عوامی اعتماد کا ایک فقدان ہے، یہ بھی ان کا پلر کھوکھلا ہے نیچے سے۔ نمبر 3، دہشت گردی۔ دہشت گردی کے جو واقعات پاکستان میں کم ہو رہے تھے، عمران خان صاحب کے دور میں کافی نیچے چلا گیا تھا گراف، اور یہ سرکاری ڈیٹا بتاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سرکاری ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 2018 سے 2022 کے دوران جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو اس بیچ میں دہشت گردی کی ویو کم ہوئی، اور کافی کم ہوئی۔ دہشت گردی میں کمی کا پاکستان کو فائدہ ہوا۔
سیاحت میں اضافہ ہوا. پاکستان ایک بہترین سیاحتی ڈیسٹینیشن بن رہا تھا دنیا میں اور عالمی سطح پہ اس پہ خبریں لگ رہی تھی. آج کوئی سیاح پاکستان میں آنا تو دور کی بات ہے، پاکستانی خود سیاحت نہیں کر پا رہے. حتیٰ کہ بڑے عرصے کے بعد یہ خبر آئی، کئی دہائیوں تک سوات کے اندر جو سرینا ہوٹل تھا بڑا زبردست، وہ بھی اب شاید بند ہونے جا رہا ہے. اس کے بارے میں خبر سرکولیٹ کر رہی تھی. بہت سارے جو ٹوریزم انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ ہوٹلنگ والے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹیلٹی میں ہیں، چاہے وہ دیگر شعبوں میں ہیں، انہیں نقصان ہو رہا ہے. اب ناظرین، یہ دہشت گردی کے معاملے کو آپ دیکھیں نا کہ 2025 میں 2024 کی نسبت زیادہ دہشت گردی ہوئی اور 2024 میں پچھلے سال سے زیادہ دہشت گردی ہوئی تھی. تو عمران خان کے دور سے لگاتار یہ گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے. دہشت گردی کے واقعات میں تشویشناک اضافہ ہوا اور 17% اضافہ ہوا ان میں واقعات میں، اور سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتوں میں 26% اضافہ ہوا، جبکہ شہریوں کی اموات میں 25% اضافہ ہوا. اغوا کے واقعات میں 162% اضافہ ہو گیا. یہ ناظرین پاکستان کی دہشت گردی کے سیکیورٹی کی صورتحال ہے. تو کون اس ملک کے اندر پیسہ لے کر آئے گا یا کام چلائے گا؟ تو یہ بھی ایک پلر کھوکھلا ان کے نیچے سے، امن و امان بھی نہیں ہے. اور ایک عالمی سطح پہ جو ہے نا وہ سب کو کاکا دینے کی ایک پالیسی ہے. سب کو کاکا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، جو آتا ہے جی تیرا بھی کاکا ہوئے گا، تیرا بھی کاکا ہوئے گا، سب کو بیٹا دے دے کے دعائیں دے کر بھیج رہے ہیں. یہ میں نے ایک سیاستدان سے یہ جملہ سنا تھا، اس نے کہا تھا سارے کو جو بھی آئے گا نا اسی انہوں کاکا دے کے بھیجنے ہیں. تو یہ عالمی سطح پہ پاکستان کی یہی پالیسی ہے. جو خارجہ پالیسی پاکستان کی ہے نا یہ بے مہار قسم کی ہے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے. یہ جس کو جا کر ملتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں. ان کی اپنی کوئی سوچ ہے ہی نہیں. ٹرمپ کے پاس جائیں گے اس کے جوتے پالش کریں گے، شی جن پنگ کے پاس جائیں گے ان کے جوتے پالش کریں گے، یورپی یونین میں جائیں گے ان کے جوتے پالش کریں گے، انڈینز کو ملیں گے ان کے ساتھ اسی طرح ہو جائیں گے، رشینز کو ملیں گے ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے. تو انہوں نے نا اپنی کوئی ذاتی پالیسی رکھی نہیں. اردگان کو آپ جتنی مرضی تنقید کریں، وہ ایک ڈکٹیٹر ٹائپ آدمی ہے، لیکن اس نے دنیا میں اپنی ایک پہچان بنائی اور اپنی ایک سوچ بنائی. لیکن یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ صورتحال مختلف ہے. ہم کسی کی بھی لڑائی کے اندر کوئی پوزیشن لے ہی نہیں سکتے اور سب کے ساتھ اپنے وعدے اور دعوے کر دیے. اس طرح کی جو دوغلی پالیسی ہوتی ہے نا، جو فراڈ کے اوپر، بدنیتی کے اوپر مبنی ہوتی ہے اور جس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہوتا کہ جناب وقت آئے گا تو اسرائیل کو بھی ہم گدے کو باپ بنا لیں گے. محسن نقوی صاحب کی کچھ چیزیں اگر آپ سنیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ایک تو انہوں نے کہا کون سا نوٹیفیکیشن، یعنی وہ بھولے بن گئے. پورا پاکستان اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے. اخبارات میں آپ اس نوٹیفیکیشن کے بارے میں خبریں چھپوا رہے ہیں. ٹی وی کے اوپر آپ چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے اس نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں. آپ کا وزیر دفاع اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. آپ کا دوسرا وزیر رانا ثناء اللہ وہ اس کے بارے میں 13 تاریخ سے لے کر اب تک بات کر رہا ہے اور سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ابھی تو وہ حنیف عباسی کا سٹیٹمنٹ آیا کہ جی ہو سکتا ہے ہم نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہو، خبر باہر نہ آئی ہو، بلکہ انہوں نے تو اناؤنس کر دیا جی ہمارا جو چیف ہے یا چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہوں گے وہ، انہوں نے کہا جی ہماری چوائس فیلڈ مارشل عاصم منیری ہے. یہ حنیف عباسی صاحب نے کہہ دیا. تو یہ پوچھنا کہ کون سا نوٹیفیکیشن، یہ محسن نقوی صاحب کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اس بے چینی اور تذبذب کو ظاہر کرتا ہے جس سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا خاص طور پہ عاصم منیر صاحب گزر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ہے انہیں تھوڑے دن کرنے دیں، چند لوگوں کی دیہڑی لگی ہوئی ہے، لگی رہنے دیں. آئین میں ایک نیا ادارہ بن رہا ہے، پورا سسٹم بننے میں دن لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بٹن دبائیں اور ہو جائے. یہ محسن نقوی صاحب نے کہا آئینی ترمیم ہونے میں تو دن نہیں لگتے، آئینی ترمیم ہونے میں تو گھنٹے نہیں لگتے، وہاں پہ 2/3 اکثریت کے لیے بندے اٹھانے میں تو دن نہیں لگتے، وہاں تو دڑا دڑ کام ہوتا ہے. وہاں تو محسن نقوی صاحب یہاں سے آرڈر ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب کابینہ کے اجلاس کو وہاں سے بلاتے ہیں آذربائیجان سے، اور یہاں اپروول ہو جاتی ہے فوری طور پہ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی اور صدر، اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہو جاتا ہے. فٹافٹ آپ کے ہاتھ پہ آئینی ترمیم آ جاتی ہے. آئینی ترمیم جیسا مشکل اور بڑا کام بٹن دبانے میں آپ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک نوٹیفیکیشن چھوٹا سا، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹن دبانے جتنا آسان کام نہیں ہے. معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ناظرین. دیکھیں پاکستان کا وزیر اعظم اس وقت پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، سادہ لفظوں میں کہوں تو بھاگا ہوا ہے. وہ پاکستان میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو فیس نہیں کرنا چاہ رہا. وہ برطانیہ میں آ کر بیٹھ گیا اور غیر ضروری طور پہ برطانیہ میں آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں ہوگا تو یہ کام اس سے زبردستی 5 منٹ میں کروا لیا جائے گا. تو وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے، یا ڈیل کو اپنی مرضی سے حتمی شکل دینا چاہتا ہے، یا جو گارنٹیز اسے چاہیے وہ گارنٹیز حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ امریکن اپروول کی اگر آپ بات کر لیں، کچھ بھی ہے جو بھی ہے
वजीर आजम पाकिस्तान अगर अभी पाकिस्तान में नहीं है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बरतानिया में आया, और ये खुली बात है, सारा पाकिस्तान इसके ऊपर बात कर रहा है। वजीर आजम के बहुत करीबी लोग हैं या बरतानिया में, उन्होंने ट्वीट इस किस्म के किए कि जिनसे ये तासुर बड़ा तगड़ा हो गया, और हर आदमी की इसके ऊपर नजर भी है। तो वजीर आजम बरतानिया में बैठा कि उससे जबरदस्ती ना करवाई जा सके। आप अंदाजा करें पाकिस्तान में किस लेवल की बदमाशी है कि जो चाहिए वो हासिल कर लिया जाता है। अभी मैं इसके बारे में आपको आने वाले दिनों में कुछ चीजें बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान में बदमाशी करके लोगों से क्या कुछ छीन लिया गया और किस तरीके से छीना गया, और इसके अंदर कौन कौन से इदारे मुलव्वस हैं, ये मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। लेकिन अच्छी खासी जो है वो कमजोरी नजर आ रही है एस्टेब्लिशमेंट की, और बेचैनी नजर आ रही है। देखें ना, अब शहजाद अकबर साहब ने चंद अफसरान की जो अंदरूनी एक खैंचातानी चल रही है उसके ऊपर कुछ चीजों को रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी अंदरूने खाना खैंचातानी चल रही है, ये उदा मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। इस चक्कर के अंदर एक दूसरे के फैमिली मेंबर भी उठा लिए गए। ये बात जो है शहजाद अकबर साहब ने रिपोर्ट कर दी। अब जब उन्होंने ये खैंचातानी रिपोर्ट की, इस पर बहुत तकलीफ हुई। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने आके धमकी भी लगा दी। उन्होंने कहा जी इनको उठाकर पाकिस्तान लेकर आएंगे, ये पाकिस्तान पहुंचेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा, आपको हम लेकर आएंगे। देखिए पता नहीं इनको आप पाकिस्तान ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। मुझे मुस्तकबिल करीब में नजर आ रहा है कि आप पाकिस्तान से भागेंगे। शहजाद अकबर साहब को या दीगर लोगों को पाकिस्तान उठा के ले जाना तो ये बहुत दूर की बात है। आज तक पता नहीं कितने लोगों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ले जा पाई है। बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया वो बाहर बैठे हुए हैं और इनके साथ राब्तों में भी हैं, उनको तो आज तक ये ले जा नहीं पाए। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, आज तक उनको तो ले जा नहीं पाए। तो ये इन लोगों को ले जाएंगे पाकिस्तान उठा के। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ये सारे लोग खुद पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। आज नहीं तो कल इनको भागना पड़ेगा, क्योंकि अवाम में इनकी जड़ें हैं नहीं, लोग इनसे नफरत करते हैं और इनका इक्तदार हमेशा रह नहीं सकता। उसकी वजह भी यही है कि अवाम इनसे नफरत करती है। एक दिन इनका ये सारा का सारा महल गिर जाएगा, फिर इनको पाकिस्तान से भागना पड़ेगा, जूतियां छोड़ के भागेंगे। जैसे आपको याद है एक दिन अफगानिस्तान से भाग गया था गनी, तो आपको याद होगा गनी कैसे भागा था इस्लामाबाद से। तो इसी तरह ये भागना पड़ेगा। अशरफ गनी की मैं बात कर रहा हूं। तो नाजरीन, मोहसिन नकवी साहब ने एक और क्रैकडाउन का भी इशारा दे दिया है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। उन्होंने कहा जी बतौर सहाफी समझता हूं कि आजादी राय होनी चाहिए। भाई कहां पे आजादी राय होनी चाहिए? अभी सोहराब बरकत के साथ आपने क्या किया? आपने आगा शेख सरवर के साथ क्या किया? गुलाम अली के साथ क्या किया? कितने सहाफियों को उठा के आपने शेड्यूल 4 में डाल दिया। बेशुमार सहाफियों को आपने जेलों में डाला, आपने जबरी तौर पे गुमशुदा किया उन्हें। क्या किया आपने सहाफियों के साथ? पाकिस्तान में रह के सहाफत करना मुश्किल है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो अब ये चूरन बेच रहे हैं कि मैं बतौर सहाफी ये समझता हूं। यानी वजीर दाखिला भी है, सहाफी भी है, चेयरमैन पीसी भी है, सारा कुछ ही चाहिए जनाब को। अब वो कहते हैं जी 90% खबरें गलत चल रही हैं, किसी की तस्वीर लगाकर जो दिल करे खबर चला रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं देंगे। बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और NCCIA के साथ मिलकर क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। एक और क्रैकडाउन की तैयारी पाकिस्तान में, इसकी धमकी लगाई मोहसिन नकवी ने। लेकिन इस मरतबा धमकी में वो दमखम नहीं।